اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوا۔ سورہ آل عمران کا مضمون دین کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے یا دین کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، اس مضمون کو قرآن مجید نے توحید اور رسالت سے شروع کیا، اور رسالت سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین اور اس کے ساتھ فرشتوں پر ایمان اور کتاب پر ایمان۔ کتاب پر ایمان کے حوالے سے قرآن مجید میں جو محکمات آیات آئی ہیں وہ کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی ماں ہیں، اور وہ شریعت ہے۔ کچھ متشابہات آئی ہیں، اور متشابہات بھی قرآن مجید میں اس لیے کہ قرآن مجید نے کسی ایک مضمون کو مفصل بیان کیا، طرح طرح سے بیان کیا، مختلف طریقے سے بیان کیا، تو اس میں متشابہات میں کچھ ملتی جلتی باتیں ایسی ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، وہ ان کو بیان کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس پر قرآن مجید نے پہلے رکوع میں بات مکمل کی، اور دوسرے رکوع سے آگے مضمون چلا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ اب یہاں انکار سے مراد عملی انکار والے ہیں، قولی انکار والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ قولی انکار والے جو نان مسلمز ہیں ان کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ یہ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہ احکامات جاری ہوئے۔ تو اس لیے کفروں سے مراد عملی انکار کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان سے ان کے مال۔ لام نون جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو زوردار نفی پیدا کرتا ہے، حال کا ترجمہ ختم کرتا ہے، اور مستقبل کا ترجمہ سامنے لاتا ہے۔ ہرگز کام نہیں آئیں گے ان سے ان کے مال، اموالہم ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، جب اللہ پکڑے گا تو اس وقت یہ مال اور ان کی اولادیں کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں خاص طور پر جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود عمل کرے، خود متقی ہو، خود پرہیزگار ہو، خود نمازی ہو، روزے دار ہو، پکا مسلمان ہو، تو پھر جو اس کے اکاؤنٹ میں اس کی اولادیں اور ان کے مال جو خرچ کیے ہوں گے انہوں نے دنیا میں، ان کے اعمال کا صدقہ جاریہ ان کو پیچھے ملتا رہے گا۔ اگر انہوں نے خود عمل نہ کیے، خود متقی نہ ہوئے، خود پرہیزگار نہ ہوئے، خود انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نہ کھولا، تو پیچھے جو دیا ہوا مال ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کنواں لگایا یا کوئی مسجد بنا دی یا کسی وہ غریب کی مدد کر دی انہوں نے، تو وہ پھر جو پیچھے کا اعمال ہیں اس کا صدقہ جاریہ نہیں بنتا۔ قرآن مجید نے یہ زوردار نفی میں بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر لفظ پر
ہر حرف پر ہمیں ایمان لانا ہوگا کہ اگر ہمارا قرآن مجید پر پورا کامل یقین نہ ہوا تو پھر وہی بات جو قرآن پر ایمان لانے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہی دین نافذ کیا جا سکتا ہے اور اپنی زندگیاں ڈھالی جا سکتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اولئک ہم وقود النار یہ بیان کیا ہے۔ جہاں آگ کے ایندھن کی بات ہو رہی ہے، وہاں قرآن مجید نے آگ کے ایندھن سے مراد یہ ہے آگ کا جو میٹیریل ہے جس سے آگ جلے گی، وہ ایک دوسرے مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں یہ بیان کیا ہے کہ وہاں آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہاں بھی آگ کے ایندھن کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 24 وہ بھی قرآن مجید پر ایمان لانے کے حوالے سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو وہاں اس آیت میں خاص طور پر اس بات کی توجہ دلائی گئی کہ اگر تمہیں اس قرآن مجید میں کوئی شک ہے پھر تم اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، اللہ کے علاوہ کوئی ایک سی صورت بنا کے دکھاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بس اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے پتھر اور انسان۔ وہاں قرآن مجید نے پتھر اور انسان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ جو مکے میں بت پرست تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے اور انسان ہی پوجتے تھے، اور ان کو ایندھن بنایا۔ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر وہاں ذکر کر کے یہاں اس مقام پر اولئک ہم وقود النار کہہ گیا، اور آیات کا ربط یہ بنا کہ قرآن مجید پر ایمان اگر نہیں لائے اور اس پر عمل نہیں کیا اور اس کو زندگیوں میں نہیں ڈالا، اس کو نافذ نہیں کیا، تو پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولا۔ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں تو پھر آپ کا مال اور آپ کی اولادیں جن کو آپ نے حافظ بنایا، جن کو آپ نے متقی بنایا، پھر وہ آپ کے کام آئیں گی، اور وہ مال جو آپ نے کنواں لگا دیا یا مسجد بنا دی یا کسی غریب کی مدد کر دی، تو وہ مال تب آپ کو اگلے جہان میں فائدہ دے گا اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوگا۔ تو آیت کا مفہوم آپ کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔